دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسا شہر جس کے ایک ایک پتھر پر تاریخ کے راز چھپے ہیں، ایک ایسا شہر جو تینوں بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کا مرکز ہے۔ وہ شہر جسے مسلمان اپنا قبلہ اول مانتے ہیں، عیسائی اسے اپنی مقدس سرزمین کہتے ہیں اور یہودی وہاں اپنے ہیکل سلیمانی کو ڈھونڈنے کے خواب دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے یروشلم کا خفیہ راز۔ آج ہم آپ کو اس شہر کی ایسی کہانی سنائیں گے جسے سن کر آپ کے دل کانپ اٹھیں گے، آنکھیں نم ہو جائیں گی اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یروشلم کو قرآن مجید میں مسجد اقصی کے ذریعے یاد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا۔ یہ وہی قبلہ ہے جس کی طرف مکہ مکرمہ کی نمازوں سے پہلے تمام مسلمان رخ کرتے تھے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے اور جہاں انبیاء کرام کے قدم لگے۔ یروشلم صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ ایمان اور عقیدے کا مرکز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس شہر کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا لیکن یروشلم کی کشش کم نہ ہوئی۔ 11ویں صدی میں یورپ کے عیسائی حکمرانوں نے یروشلم کو مسلمانوں کے قبضے سے چھیننے کی کوشش کی۔ صلیبی جنگوں میں خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ جب صلیبیوں نے شہر پر قبضہ کیا تو مسجد اقصی میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ عورتیں، بچے، بوڑھے سب بے دردی سے مارے گئے، لیکن اللہ نے امت کو ایک ہیرو عطا کیا، صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو دوبارہ فتح کیا، لیکن یہ فتح صرف تلوار کی نہیں تھی بلکہ اخلاق اور رحم دلی کی بھی تھی۔ اس نے دشمنوں کو معاف کر دیا، عورتوں اور بچوں کو آزاد کر دیا۔ اس کی رحم دلی آج بھی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی گئی ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یروشلم کی حفاظت صرف جنگ سے نہیں بلکہ ایمان، اتحاد اور اخلاق سے ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، یروشلم ایک بار پھر یہودیوں اور عیسائیوں کے خوابوں میں بسنے لگا۔ یہودی اس شہر کو اپنی وعدے کی سرزمین سمجھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ مسجد اقصی کے نیچے ان کے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا ہیکل چھپا ہے۔ اس لیے دنیا بھر کے یہودی آج بھی دیوار گریہ کے سامنے کھڑے ہو کر روتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنی عبادت گاہ دوبارہ تعمیر کریں گے۔ اسرائیلی حکومت نے کئی خفیہ سرنگیں کھودی ہیں تاکہ مسجد اقصی کے نیچے سے ہیکل کے آثار نکال سکیں۔ مسلمانوں کو خدشہ ہے کہ یہودی مسجد کو منہدم کر کے وہاں اپنی عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا راز ہے جسے دنیا کی بڑی طاقتیں جانتی ہیں، لیکن کوئی اس پر کھل کر بات نہیں کرتا۔ دوستوں، آج کا یروشلم صرف ایک مذہبی مقام نہیں رہا بلکہ ایک سیاسی جنگ کا مرکز بن چکا ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ پورے یروشلم پر اس کا قبضہ ہو اور دنیا کی بڑی طاقتیں اس خواب کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ کھڑی ہیں۔ فلسطینی مسلمان دن رات قربانیاں دے رہے ہیں۔ آپ نے وہ مناظر دیکھے ہوں گے جہاں معصوم بچے پتھروں سے مسلح ہیں اور سامنے دشمنوں کی بندوقیں، جہاں مائیں اپنے بیٹوں کو کفن پہنا کر رخصت کرتی ہیں، جہاں نوجوان اذان دیتے ہیں اور پھر شہید کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس، پوری امت مسلمہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ یہی یروشلم کا سب سے بڑا راز ہے۔ یہ شہر قیامت تک ایمان کا امتحان رہے گا۔ بعض محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ دجال کا ظہور اسی علاقے سے ہوگا اور یروشلم وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نزول فرمائیں گے۔ اس لیے دشمن قوتیں اس شہر پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ دوستوں، یروشلم کی کہانی ہمیں ایک ہی سبق دیتی ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی ایمان کو شکست نہیں دے سکتی۔ صلاح الدین ایوبی کی فتح ہو یا آج کے فلسطینیوں کی قربانیاں، یہ سب ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ایمان سب سے بڑی طاقت ہے۔ یروشلم کا راز یہی ہے کہ یہ شہر ہمیشہ آزمائش اور امتحان کا مرکز رہے گا۔ جو اس سے محبت کرے گا وہ ایمان کے قریب ہوگا اور جو غافل ہوگا وہ دنیا کے دھوکے میں کھو جائے گا۔ آپ کے خیال میں مسلمانوں کو یروشلم کی حفاظت کے لیے سب سے پہلا قدم کیا اٹھانا چاہیے؟ دعا، اتحاد یا عملی قربانی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ مزید ایسی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔